جی، میں ڈرامہ دستک کا ایپیسوڈ 24 اور 25 کا ریویو دوں گی کیونکہ ابھی تک میں نے یہیں تک دیکھا ہے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو کرن ہے وہ اپنے گھر میں ہے اور معیز کے پیرنٹس اس کے گھر آئے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رشتہ کرنے کے بجائے بڑی اٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے، اور جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لوگ اس کی اوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پیسے دے کے تم میری طرف آ رہے ہو، مطلب سمجھتے ہیں کہ محبت کچھ نہیں ہوتا، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہی کچھ ہم نے اس میں بھی دیکھا۔ اور جو مدر ہیں وہ بے بس ہی ہیں، جیسے کہ پاکستانی سوسائٹی میں موسٹلی خواتین ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری بے عزتی کرا کے اور کر کے پہلے کرن کی اور بعد میں اس کے پیرنٹس کی چلے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کا وہ پوسٹ مارٹم ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کے فادر اور اس کے مدر، اور جب کرن بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ معیز آ جاتا ہے، اور معیز جب فلاورز لے کر آتا ہے تو اس کے فادر کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جو شریف بھی ہے، میری بیٹی کو پسند بھی کرتا ہے، شانی کو ایکسیپٹ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو اس کے فادر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کرن کو اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ حامی بھر لیتے ہیں معیز کے ساتھ کہ میں اس رشتے کے لیے ایگری ہوں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کرن سبوئی جنسی ہے، نہیں سوری کرن جنسی ہے وہ اداس ہے، وہ رو رہی ہے، اس کے سامنے اس کا ایک ماضی بھی ہے۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ماضی کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ دیکھیں پہلی والی شادی میں اس کی یہی تھا کہ فیملی راضی تھی لیکن لڑکا راضی نہیں تھا۔ اس کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اس کو کتنی باتیں سننی پڑی، اپنے فادر کی باتیں بھی دیکھنی پڑی، خاندان کی طرف سے بھی لڑکی کو پریشر آتا ہے، معاشرے کا بھی پریشر ہوتا ہے، پھر لڑکی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بات ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا اینڈ پیرنٹس تو راضی ہیں، لڑکی کا جو فادر ہیں وہ راضی ہیں، لیکن یہ خود سے راضی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کل کو پھر مجھے وہی مسئلے مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں، اور یہ بات ہے بھی کسی حد تک ٹھیک۔ تو بہرحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ منع کر دیتی ہے لڑکی، اور والدین کو بعد میں یہ بات بتاتی ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو ظاہر ہے وہ رونے والی شکل میں ہوتا ہے، وہ باقاعدہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماما اس کو سنبھالتی ہیں، اس کی ماما سے دلاسا ہی دے سکتی ہیں، بیچاری وہ کیا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو فادر ہے ان کو تو بس یہی ہے کہ انہیں تو بھی پیسے کا غرور ہے، اور اپنے بھائی کا ایک ماضی ان کے سامنے ہے۔ دنیا میں سب کچھ ضروری نہیں ہے، جو کچھ کسی کے ساتھ ہو سب کے ساتھ ہو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کوئی حالات ہوں تو ضرور پہلے ایک دفعہ کسی سے مل لینا چاہیے۔ ملے بغیر کسی سے آپ اس کے بارے میں ایسی رائے نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیرنٹس کہ میری اولاد، میرا بیٹا یا بیٹی بہت زیادہ کسی کو پسند کرتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ اس سے مل لیں۔ آپ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، کچھ فیصلے آپ اللہ پہ بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا اینڈ پہ جو لڑکی ہے یعنی کرن، وہ اپنے پیرنٹس کو بتا دیتی ہے کہ میں نے معیز کو منع کر دیا ہے، اور معیز کے جو مطلب میں یہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ماموں بھی اسے سمجھاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو خوف ہے وہ کسی وجہ سے ہی ہے، تو اس لیے پھر وہ اپنے ماموں کی بات کو بھی نہیں سنتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے اس کام کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے بلکہ، جو اس کے میاں کا دوست ہے، جو اس کا پہلے والا ہسبینڈ تھا اس کا دوست ہے، وہ خواہ مخواہ کے لیے اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی شادی کے لیے ڈیکوریشن پلان کرنے کے لیے آیا، ایونٹ کو پلان کروانا ہے ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلسل کرن سے بات رہا ہے، وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ اوٹ پٹانگ قسم کی جملے بول رہا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران وہ لڑکی جو سی ہے کرن ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، اور لیکن یہ کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، معیز کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس کو یاد بھی کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ دیکھیں کیونکہ وہ بچہ 5 سال کا ہوا ہے، اور 5 سال میں اس نے معیز وہ واحد مرد اس نے دیکھا ہے جو اسے بہت پیار بھی کرتا ہے، جس نے اس کا خیال رکھا ہے۔ تو بچے تو محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، تو وہ جلدی سے مس کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ جب اپنی محبت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہی آتا ہے۔ پھر یہ جو واقعہ اس کے سامنے ہوتا ہے
ٹھیک ہے، کہ یہ جو بندہ ہے جو اس کے دوست میاں کا جو ایک دوست ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا، تو یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، پھر اس کو ظاہر ہے اس کو یہ بھی ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت تو ہے۔ پھر جب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ باہر جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ US جا رہا ہے، تو پھر اس کے اندر سے ایک ہوتا ہے نا، جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی دور جانے لگا ہے تو اسے پھر محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی، مطلب بہت زیادہ اپنے اندر سے انسان تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہی ہم نے دیکھا کہ جو یہ ہے کرن محسوس کرتی ہے، وہ پارک میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ آ جاتا ہے معیز اور اس کا بچہ وہاں کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا اس کی پرانی باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا دل تو نہیں راضی ہے، لیکن دماغ اس کو یہی کہتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کا دل اس چیز پر ہے کہ میں اسے شادی کروں۔ ان دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راضی ہو جاتی ہے، بیٹا بھی بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کو فون کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں اسے روک لوں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ جو برا انسان ہے، جو اس کے ہسبینڈ کا دوست ہے، وہ اس کے گھر آ جاتا ہے، وہ اس کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر وہیں پہ معیز پہنچ جاتا ہے اور پھر معیز اس کو بچاتا ہے۔ لڑکی عزت کے بعد کسی مرد سے کیا چاہتی ہے کہ وہ اس کو تحفظ بھی دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معیز ہے وہ اسے تحفظ دیتا ہے اس برے انسان سے۔ تو obviously ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ڈر بھی ہے، لڑکی اکیلی ہے، جاب بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو اس کی ماں کے اندر ایک ڈر تھا نا، وہ اس بیٹی کے اندر بھی ہے، تھوڑی سی بزدل سی ہے، خوفزدہ ہو جاتی ہے، اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، رونا دھونا کرنا شروع کر دیتی ہے، بیٹے کو اس نے اٹھا کے پھینکا، لیکن بہرحال یہ والا جو سین تھا نا، بے حد خوبصورت پکچرائز تھا، بہت اچھا تھا، میری آنکھوں میں خود بھی آنسو آ گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کوئی بھی لڑکی اگر ہوگی نا تو وہ شادی کا فیصلہ ہی کرے گی، تو اچھا کیا پھر کرن نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن دیکھیں یہ بات یہاں پہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہائی پروفائل لوگ کسی ڈیورسی یا وڈو لڑکی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد بہرحال رائٹر کا کام ہوتا ہے ہمیں سمجھانا، ہمیں سکھانا، پبلک کو سکھانا مقصد ان کا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی سیکھ لے تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید رائٹر نے اپنا حق ادا کیا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ کرن کی اور معیز کا نکاح ہو جاتا ہے، ماں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ جاتی ہے، لیکن باپ نہیں آتا۔ میرا خیال تھا اینڈ پہ آ جائے گا، لیکن میں نے تو بہرحال اینڈ 25 ایپیسوڈ کے اینڈ پر نہیں دیکھا کہ وہ آتا ہے، لیکن اگلی 2 ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیں، اس کے بعد میں اس کا ریویو دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور بہر ہم دیکھتے ہیں ہنسی خوشی یہ فنکشن ہو جاتا ہے، ماموں کی کال آتی ہے، ماموں ان سے بات کرتے ہیں، دونوں کو دعائیں دیتے ہیں اور اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ماں خوش ہوتی ہے اور ماں یہ بھی بتاتی ہے کہ میں یہ کام تو اس لیے بھی کرنے آئی ہوں تمہاری شادی اٹینڈ کرنے، کیونکہ میں تو ایک عرصے سے اس روایت کے خلاف لڑ رہی ہوں۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ یہ اچھی اینڈ کے ساتھ 25 ایپیسوڈ ختم ہوئی، لیکن آگے ایک اور جنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے سیف اپنے بیٹے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ کرے گا، اور پھر ماں کا ایک اور امتحان ہے۔ چلے مجھے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں، تھینک یو۔